بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 28 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 12 چل رہا تھا۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کی تفسیر بیان ہو رہی تھی، اور یہ جو آیت ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، یہاں سے اس کی تفسیر باقی ہے۔ اس کی تفسیر کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ جو اس میں علمی نقطے کی کچھ پوائنٹ ہے وہ میں انشاءاللہ ہائی لائٹ کروں گا اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کا انتظار کرنا ہے۔ ایلا کا جو لفظ ہے نا، یہ قسم کو کہا جاتا ہے، ایک مخصوص قسم کی قسم، اور وہ قسم یہ تھی کہ میاں بیوی میں جھگڑے کے دوران اگر شوہر یہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی سے ریلیشن قائم نہیں کروں گا، یا میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، یا میں اس سے دور رہوں گا، تو زمانہ جاہلیت میں پھر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنی قسم پہ مرد قائم بھی رہتا تھا اور بیوی بھی بیچاری لٹک جاتی تھی، اس کے حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں ہوتے تھے۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے مردوں کو مہلت دی کہ جو بھی اس ٹائپ کی قسم اٹھائے گا نا کہ زوجہ کے قریب نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے اس کو جو اس کا ازدواجی حق ہے وہ دینے سے باز آ جائے وہ، تو پھر اسلام نے ان آیتوں کو نازل کر کے اس کو 4 مہینے تک کی مہلت دی ہے مرد کو، کہ آپ کے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ اگر آپ 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے قسم توڑ دیتے ہیں اور زوجہ سے ریلیشن قائم کر لیتے ہیں تو آپ کفارہ ادا کریں اور آپ کی بیوی یہی ہے۔ لیکن اگر آپ قسم نہیں توڑتے اور اسی کنڈیشن میں 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو 4 مہینے کے بعد پھر قرآن کے جو الفاظ ہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر طلاق کا ارادہ کر لیں، تو میں بھی اس کی تفصیل میں بتاؤں گا، اس میں فقہا کا پھر اختلاف ہے۔ 4 مہینے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خود بخود طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن کہتے ہیں وہ طلاق جو طلاق تو ایک ہی ہو، لیکن بائن کا مطلب اس سے نکاح ٹوٹ جائے، تو ایک طلاق کے ساتھ نکاح ٹوٹ جائے گا، عورت آزاد ہو جائے گی، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اپنے اس پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اس سے بھی کر سکتی ہے، کہیں اور نکاح کرنا چاہے وہاں بھی کر سکتی ہے، یعنی عدت کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن عورت کو یہ رائٹ ہوگا، حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ عدالت جا کے اپنا نکاح ختم کروا سکتی ہے، عدالت میں کیس کرے گی کہ بھئی 4 مہینے گزر چکے ہیں اور میرے شوہر نے مجھ سے کوئی ریلیشن قائم نہیں کیا اور قسم اٹھائی ہوئی تھی، تو میں عدالت سے مطالبہ کرتی ہوں میرا نکاح ختم کرے۔ عدالت اس کا نکاح ختم کر دے گی، چاہے اس کا شوہر اس پہ راضی نہ بھی ہو۔ تو اب امام شافعی کے نزدیک عورت عدالت سے نکاح ختم کروائے گی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک خود بخود نکاح ختم ہو جائے گا، اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نکاح کو باقی رکھ سکے۔ عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو دوبارہ نکاح کر لے، یہ آپشن اس کے پاس موجود ہے۔ تو جو دلائل ہیں اس کی حاجت نہیں ہے، امام شافعی کے کیا دلائل ہیں، ان کے بھی اپنے دلائل ہیں، اور امام شافعی کی مضبوط دلیل جو ہے نا عقلی ہے۔ وہ عقلی یہ ہے کہ اسلام نے یہ جو شوہر کو حکم دیا تھا کہ وہ 4 مہینے کی اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے اور وہ بیوی کے پاس نہیں جاتا، تو یہ ظاہر ہے عورت کے حق کو بچانے کے لیے، کہ بھئی ایسا آدمی جو بیوی کو اس طرح سے لٹکا کے چھوڑ دے، تو عورت کو رائٹ ہونا چاہیے، حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ چاہے تو اسی کے ساتھ رہے، چاہے تو ڈیورس لے لے۔ تو یہ عورت کے فائدے کے لیے، تو اس میں عورت پر کو اختیار ہوگا، یعنی عورت کو رائٹ حاصل ہوگا یہ کہ وہ چاہے تو شوہر کے پاس رہنا چاہے تو رہ بھی سکتی ہے، اور چاہے تو اپنا نکاح ختم کروا سکتی ہے عدالت کے ذریعے، یعنی زبردستی خود بخود نکاح ختم نہیں ہوگا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے، ایک تو صحابہ کے کچھ فتاوی ہیں، عبداللہ بن مسعود اور چند دیگر صحابہ کے، اور قرآن کے جو الفاظ ہیں نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ نکاح لازماً ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسلام پھر ایسی عورت کو ایسے مرد کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا ہے، اور خواتین کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، مرد بہلا پھسلا کے اس کو دوبارہ آمادہ کر لے گا۔ تو امام حنیفہ کی رائے یہی ہے کہ نکاح ختم ہو جائے گا، اور قرآن میں صرف اشارہ بھی ہے۔ وہ اشارہ کیا ہے کہ دوبارہ الفاظ پڑھ لیتا ہوں،
وہ لوگ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. ان فاؤ، اگر وہ لوٹ آئیں یعنی ایلا سے رجوع کر لیں، رجوع کا مطلب یہی ہے کہ زوجہ سے ہم بستری کر لیتے ہیں، تو فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی قسم کا کفارہ ادا کر لو، اللہ معاف کر دے گا، نکاح ختم نہیں ہوگا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ان مردوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے. اب دیکھیں یہ جو وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ کے الفاظ ہیں اللہ نے فَإِنْ فَاؤُوا کے مقابلے میں ذکر کیے ہیں. یعنی فَإِنْ فَاؤُوا، مرد اگر ایلا سے رجوع کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لے، کیا مطلب اگر ایلا سے رجوع نہ کرے، یوں ہونا چاہیے تھا نا، تو ایلا سے رجوع نہ کرنے ہی کو طلاق قرار دیا گیا ہے. یعنی اللہ نے گویا بتا دیا کہ تم اگر ایلا سے رجوع نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں پھر یہی ہے کہ تم نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے. اگرچہ صراحتاً ارادہ نہیں کیا، لیکن تمہارا اس قسم پہ قائم رہنے کو شریعت طلاق ہی سمجھے گی. تو ان الفاظ میں واضح اشارہ ہے کہ یہ طلاق ہی واقع ہوگی عورت کے اوپر، اور مقصد عورت کو چونکہ ظلم سے بچانا ہے تو یہ طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ رجی میں ظلم سے نہیں بچے گی. وہ طلاق رجی میں تو مرد کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، وہ جب چاہے رجوع کر لے، لیکن بائن واقع ہوگی تاکہ عورت پہ جو ظلم ہوا ہے وہ نہ ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ عورت کو اختیار دیا جائے، تو وہ طلاق بائن کے بعد بھی عورت کو اختیار ہے بھائی، اگر وہ چاہے تو دوبارہ اسی مرد سے دوبارہ نکاح کر لے، چاہے تو کہیں اور کر لے، لیکن یہ کہ عورت کے مرد کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا. تو یہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں نا، امام شافعی، امام حنیفہ اور امام احمد بن حنبل یا امام مالک، تو ان اختلافی مسائل میں اگر ریاست کا کوئی خاص فقہ ہو تو عدالت پھر اس خاص فقہ پہ فیصلہ کرتی ہے، اور اگر ریاست کا کوئی خاص فقہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کیس جب عدالت میں جائے گا تو عدالت کے فیصلے کے بعد وہ بہرحال نافذ ہو جائے گا، چاہے وہ شافعی فقہ کے مطابق فٹ بیٹھ رہا ہو یا حنفی فقہ کے مطابق. تو عدالت میں جب بھی کوئی کیس جاتا ہے، یاد رکھیں تو چاروں فقہ میں سے کسی بھی فقہ کے مطابق اگر وہ صحیح ہے تو پھر اسی پر فیصلہ کیا جاتا ہے، پھر مفتی بھی اسی کا پابند ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کو صحیح قرار دے. تو یہ بھی ایک اسلام کا حکم تھا. تو اس میں اہم چیز جو یہ ہے وہ 4 مہینے کی ایسی مدت سمجھی گئی ہے جس میں مرد کے لیے عورت سے دور رہنا قسم کھا کے، اس کو گویا عورت پہ ظلم سمجھا گیا ہے. تو یہ ظلم اس نوعیت کا ظلم ہے کہ آپ ضد اور ہر دھرمی کے باعث جو ہے اپنی زوجہ کے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انتہائی مدت اللہ نے اس کی 4 مہینے بیان کی ہے. 4 مہینے کے بعد طلاق بائن واقع ہو جائے گی، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ نے امساک بالمعروف نہیں کیا، عمدہ طریقے سے اس کو روکا نہیں ہے، تو اسلام نے خود تصریح بالاحسان کر دیا. لیکن اس میں یہ یاد رکھیں اگر کوئی قسم اٹھائے بغیر زوجہ سے دور رہتا ہے، قسم نہیں اٹھاتا، تو پھر اس دور رہنے سے طلاق خود بخود واقع نہیں ہوتی. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، 4 مہینے کے 4 سال بھی دور رہتا ہے تو خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی. ہاں اس میں یہ ہے کہ گناہ گار ہوگا، ظلم ہوگا، عورت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے. خلا کے حکام اگلے رکوع میں تفصیل سے آئیں گے، میں انشاءاللہ پھر وہاں بیان کروں گا. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے اس میں کہ اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں زوجہ سے ہم بستری نہیں کروں گا، اور 4 مہینے اس خیال میں گزر جاتے ہیں، یا قسم ہی 4 مہینے سے زیادہ یا 4 مہینے کی اٹھائی تھی، تو جو ہے وہ یہ ایلا ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے یہ قسم نہیں اٹھائی بلکہ وہ مثال کے طور پر کسی دوسرے کنٹری میں، اور وہ کہتا ہے خدا کی قسم، میں اس کی وائف مثال کے طور پر پاکستان میں، وہ امریکہ میں رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں 6 مہینے تک پاکستان نہیں آؤں گا، قسم اٹھا لیتا ہے، تو یہ بھی ایلا ہو جائے گا. اگرچہ اس نے قسم پاکستان نہ آنے کی اٹھائی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زوجہ کو اس کا ازدواجی حق نہیں ملے گا. تو کوئی بھی ایسا عمل جس سے جو ہے شوہر اور میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے، اس ریلیشن سے بچنے کی، چاہے صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو، قسم اٹھائی جائے تو اس سے ایلا متحقق ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایلا سے رجوع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے اس کا جو جماع کا حق ہے وہ اس کو ادا کرے. اگر وہ جماع کا حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، تو پھر زبان سے بھی رجوع کرنا کافی ہے. زبان سے زوجہ کو کہہ دے کہ میں نے اپنی ایلا سے رجوع کر لیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. یہ بھی اسلام کا ایک امتیازی حکم ہے
کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی 3 حیض یا 3 طہر۔ کیا مطلب؟ جب بھی کسی عورت کو طلاق ہوگی تو اسلام میں وہ عورت فوراً کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں ادھر نکاح ختم ہوا ادھر عورت فوراً کہیں اور شادی کرتی ہے، تو اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کم سے کم 3 مینسز اس کو رکنا پڑے گا۔ اب یہ جو قر کا لفظ ہے یہ حیض کو بھی کہتے ہیں، اور 2 حیض کے درمیان جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے مراد ہے پاکی کے ایام۔ کیا مطلب؟ جب بھی عورت کو طلاق ہوگی تو پھر اس طلاق کے بعد مکمل 3 طہر گزریں گے تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 حیض گزریں گے، اور قرآن کا لفظ دونوں کو شامل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے نا وہ قرآن کا یہ ثلاثہ کا لفظ ہے 3۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے طہر مراد لیا جائے، پاکی کے ایام مراد لیے جائیں، تو طلاق دینے کی اجازت پاکی کے ایام میں ہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے زوجہ کو پاکی کے ایام میں طلاق دی۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کو مینسز بند ہوئے مہینے کی 1 تاریخ کو، اب اس نے شوہر نے طلاق دی ہے 3 یا 4 یا 5 تاریخ کو، تو اب کیا ہوگا کہ یہ والا جو طہر ہے نا یہ آدھا گزر چکا ہوگا، آدھا باقی ہوگا، اور یہ عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کو مینسز آئیں گے، پھر مزید 3 طہر آئیں گے اس کو، تو یہ 3 اور یہ والا آدھا ملا کے 3.5 ہو جائیں گے۔ تو 3 طہر عدت نہیں ہو سکتی عورت کی، 3.5 ہوں گے یا 3.25 ہوں گے یا 3.25 ہوں گے، کچھ نہ کچھ، یعنی 3 کا عدد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جبکہ اگر اس سے حیض مراد لیا جائے تو 3 حیض جب عورت کو پاکی کے ایام میں کسی مرد نے طلاق دی ہے تو مکمل 3 مینسز آ کے گزریں گے اور عدت پوری ہو جائے گی۔ تو چونکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قر سے اگر ہم، قر کی جمع قروء آتی ہے، قر سے اگر ہم حیض مراد لیتے ہیں تو یہ 3 حیض عدت آرام سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس سے طہر مراد لیتے ہیں تو 3 نہیں ہوں گے، 3.5 ہو جائیں گے، تو یہ قرآن کے لفظ پر عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے، اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں کہ 3 مینسز ہوں گے۔ اور ویسے بھی حیض جو ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ عورت پریگننٹ، اس کو پریگننسی نہیں ہے، تو 3 حیض سے زیادہ بہتر طریقے سے پتہ چل سکتا ہے کہ جو ہے اس کی عدت جو ہے وہ حیض ہی کے ذریعے ہوگی، کیونکہ عدت کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے یہ ثابت ہو جائے کہ اسے خاتون کو پریگننسی نہیں ہے، یہ حمل نہیں ہے ان کو۔ بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی مجتہد ہیں، اگر کوئی ان کے فقہ کو فالو کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کے بھی اپنے دلائل ہیں۔ ولا يحل لهن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے لیے، یعنی جن خواتین کو طلاق ہو جائے، ان کے لیے جائز نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو بچہ پیدا کیا ہے یہ اس کو چھپا دیں۔ اس بات کا پورا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ جب کسی خاتون کو طلاق ہو تو چونکہ وہ اپنے شوہر سے نفرت میں آ جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ پریگننسی ہو اس کو اور وہ چھپا دے اس کو، اور پھر وہ کہہ دے کہ میری 3 مینسز عدت پوری ہو چکی ہے، اور پھر وہ کہیں اور شادی کرے اور وہ بچہ دوسرے کے کھاتے میں نہ ڈال دے۔ اس کا بھی پورا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اور اس کا بھی خطرہ موجود ہوتا ہے کہ خاتون کو جب طلاق ہوئی ہو تو وہ اس حمل کو ضائع کر دیں، حالانکہ وہ حمل جو ہے اس کے شوہر کا ہے، میاں بیوی میں اگرچہ طلاق ہو جائے لیکن بچہ تو بہرحال دونوں کا بچہ ہے، تو دونوں کا حق اس سے متعلق ہے، تو طلاق کے بعد شوہر کی پرمیشن کے بغیر چھپ کے بچے کو ضائع کر دینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ بہرحال وہ اس کا والی وارث ہے، اس کے میاں کا جس نے اس عورت کو طلاق دی ہے، اور اس کا بھی یہ والی وارث ہے، تو نہ مرد کے لیے جائز ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر اس طرح سے ایبورشن کرے، نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ شوہر سے چھپ کے یہ کام کرے، اور نہ اس حمل کو چھپانے کی اجازت ہے۔ تو کیونکہ نسب کی اسلام حفاظت کرتا ہے، اولاد کی حفاظت کرتا ہے اسلام، تو اور نسل بڑھانے پر اسلام حریص بھی ہے، اور اس میں ظاہر ہے مرد کا بھی نقصان ہے کہ اس کا والی وارث ہو سکتا ہے دوبارہ وہ مرد شادی کرے، اس کی اولاد ہی نہ ہو تو یہی اولاد ہو اس کی، تو بہت سارے اس میں احتمالات ہیں، اور بچے کا بھی نقصان ہے۔ یاد رکھیں حمل 1 دن کا بھی ہوگا تو اس کو بھی سخت شرعی عذر کے بغیر آپ گرا نہیں سکتے، وہ شرعی اعذار کیا ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جو ذرا سی باتوں پہ پریگننسی کو خواتین ضائع کر دیتی ہیں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے 1-2 ملکوں کے علاوہ پوری دنیا میں یہ اللیگل ہے۔
حتیٰ کہ جو برٹش لا ہے، برطانیہ کا جو قانون ہے، اس میں 13 سال کی بچی اگر کسی نے اس کے ساتھ جبری زنا کیا، جبراً بدکاری کی، اور اس کو پریگننسی ہو گئی تو وہ اس پریگننسی کو بھی ضائع نہیں کر سکتی. تو دنیا میں اس کے بڑے سخت لا بنے ہوئے ہیں. اسلام نے بھی بہت 1400 سال پہلے اس کے بارے میں جو آیتیں نازل کیں وہ یہی ہیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، فرمائے ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو بچہ پیدا کیا ہے اس کو یہ چھپا دیں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. کیونکہ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو اس پر 100% عمل کرا سکے. چھپ کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. ہندوستان میں جو الٹرا ساؤنڈ سے اگر پتہ چلے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے، لڑکی ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرا سکتے آپ، لیکن کروڑوں لڑکیوں کو حمل گرایا گیا ہے ڈاکٹروں کو پیسے کھلا کے. چائنا میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر ان عورتوں کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، تو پھر ان کے لیے حلال نہیں ہے. تو اللہ کے خوف سے اس قانون پر عمل کرنا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور اللہ نے فرمایا طلاق یافتہ عورتوں کی عدت تو 3 حیض ہے. اس دوران اگر ان کو پریگننسی ہو جائے تو انہوں نے چھپانا نہیں ہے، اس کو ظاہر کر دینا ہے. لیکن جب تک عورت کی عدت پوری نہیں ہو جاتی تو ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ ان عورتوں کو ان کی طرف لوٹایا جائے. فی ذالک، اس مدت میں، یعنی 3 حیض آنے سے پہلے پہلے. تو اگر 2 طلاقیں ہوئی ہیں یا 1 طلاق ہوئی ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ شوہر زیادہ حقدار ہے، یعنی شوہر کو رجوع کا حق ہے. اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ اس مدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے. رجوع زبان سے بھی کر سکتا ہے، زوجہ سے اگر اس نے سیکشول ریلیشن قائم کر لیا اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے. تو عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر مرد نے طلاق دی 1 یا 2 طلاقیں اور عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے وہ کہے کہ بس میرا نکاح ختم ہو گیا. نہ 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 نہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں. ان ارادوا اصلاحا، لیکن مرد کو اللہ نے حکم دیا بشرطے کہ تمہارا ارادہ اصلاح کا ہو. یہ اصلاح کا ارادہ کیوں؟ زمانہ جاہلیت میں مرد جب بیوی کو طلاق دیتا تھا، یہ آگے اگلے رکوع میں اور ڈیٹیل سے یہ احکام آ رہے ہیں، تو طلاق دینے کے بعد اس کو لٹکا دیا کرتا تھا. اس کو پتا تھا کہ عدت جیسے ہی پوری ہوگی یہ آزاد ہو جائے گی، کہیں اور نکاح کر لے گی. تو عدت پوری ہونے سے پہلے وہ رجوع کر لیتا تھا. رجوع کرتا اس لیے سے نہیں کہ محبت سے رکھوں گا، بلکہ دوبارہ پھر طلاق دوں گا، اور پھر طلاق دے کے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے کے رجوع کر لیتا. لٹکا کے رکھتا، نہ بیوی بنا کے رکھ رہا ہے نہ اسے چھوڑ رہا ہے کہ کہیں اور شادی کرے. تو اس لیے اللہ نے یہاں یہ حکم دیا ان ارادوا اصلاحا، مرد کو زیادہ حق ہے کہ وہ عدت کے دوران اپنی زوجہ سے رجوع کر سکتا ہے بشرطے کہ اس کا ارادہ اصلاح کا ہو. اگر اصلاح کا ارادہ نہیں ہے تو مرد کے لیے پھر رجوع کرنا جائز نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، یہ جو اللہ نے یہاں تو بتایا کہ طلاق یافتہ عورتوں سے مرد رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگلے رکوع میں یہ مسئلہ ڈیٹیل سے بیان ہوگا کہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. یہ صرف 1 یا 2 طلاقوں کے بعد ہے، اور وہ بھی رجعی طلاقیں. وہ بائن کیا ہوتی ہے پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا ان عورتوں کے لیے اسی جیسا حق ہے جیسا ان کے اوپر ہے. یعنی ان کو بھی حقوق ملیں گے جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، دونوں سیم ہیں. بالمعروف، بھلے طریقے سے. معروف کا مطلب ہوتا ہے عمدہ طریقے سے، یعنی عمدہ طریقے سے ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں آئیں گی اور عمدہ طریقے سے انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. تو یہاں یاد رکھیں یہ جو اللہ نے بیان کیا کہ ان دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں. ایک جیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل سیم حقوق ہیں. ظاہر ہے مرد کے حقوق الگ ہیں، عورت کے حقوق الگ ہیں، دونوں کے حقوق سیم تو نہیں ہیں. تو یہاں سیم اس چیز میں کہ تاکید میں دونوں میں مماثلت ہے. تاکید ایک جیسی ہے. کیا مطلب کہ اگر عورت کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں شوہر کی یا مرد کی، اگر عورت ان ذمہ داریوں کو پوری نہیں کرے گی تو اتنی ہی گنہگار ہوگی جتنی مرد اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر کے گنہگار ہوتا ہے. یعنی اس معاملے میں اللہ نے مرد اور عورت میں فرق نہیں رکھا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آج کل کیا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اور بیوی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. تو اب شوہر زوجہ کو یہ طعنہ دے سکتا ہے کہ بھائی میں مرد ہوں، اگر میں تمہارے حقوق ادا نہیں کرتا تو مجھے کم گناہ ہوگا، اور تم میرے حقوق ادا نہ کرو تو میں چونکہ میاں ہوں، میرا تو بہت بڑا مقام ہے، تو تمہیں زیادہ گناہ ہوگا. تو یہ بات غلط ہے. اللہ نے فرمایا کہ حقوق میں مماثلت ہے،
یعنی تاکید کے لحاظ سے، ذمہ داریوں کے لحاظ سے ایک ہی جیسی ذمہ داری ہے. تو اگر کوئی بھی کسی کا حق دبائے گا تو مرد اور عورت کی بیس پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرق نہیں کریں گے. اس بیس پہ کوئی فرق نہیں ہوگا. تو ذمہ داریاں سیم ہیں تاکید کے لحاظ سے اور ثواب کے لحاظ سے، اور ذمہ داریاں پوری اگر نہیں کرو گے تو گناہ کے لحاظ سے بھی دونوں کو سیم گناہ ہوگا. آگے ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں کے اوپر ایک درجہ ہے. وہ درجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کا مقام عورت سے تھوڑا سا اوپر رکھا ہے. جیسے کہ الرجال قوامون علی النساء، اگلی صورت میں انشاءاللہ سورہ نساء میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی یہ آیتیں، کہ اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا. حاکم کا مطلب عورت غلام نہیں ہے. حاکم میں اور مولا میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں. حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہماری ایک حکومت ہے، ہم اس کے ماتحت ہیں. تو ماتحت کا کام ہوتا ہے مینجمنٹ میں اپنے جو آپ کے اوپر جو حاکم ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، اس کو فالو کریں آپ. تو اب یہ نہیں ہوتا کہ رعایا جو ہے یہ وزیر اعظم کی غلام ہوتی ہے، یہ صدر مملکت کی غلام ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. تو بلکہ کیا ہے کہ وہ امیر ہے، وہ ذمہ دار ہے. جیسے تبلیغ جماعت میں نکلتے ہیں نا تو ایک امیر ہوتا ہے، تو باقیوں کو چاہیے کہ اس کو فالو کریں. تو اس لحاظ سے اس کا مقام اللہ نے بلند کیا، اور پوری دنیا کا نظام اسی پہ چل رہا ہے. کوئی 17 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، کوئی اس کے ماتحت ہوتے ہیں، کوئی کمپنی میں باس ہوتا ہے، کوئی اس کے ماتحت ہوتے ہیں. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مرد کا درجہ ہم نے اوپر کا رکھا ہے. وہ کیا مطلب؟ قوامون علی النساء، کہ وہ عورت پر لازم ہے کہ وہ جائز باتوں میں اپنے شوہر کو فالو کرے گی. وہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب اس میں اللہ نے جواب دے دیا خواتین کو کہ دیکھو، اب خواتین کہیں گی کہ اللہ نے ہمیں مرد کے ماتحت کیوں بنا دیا؟ تو اس کا اللہ نے 2 جواب دیے. ایک یہ کہ عزیز ہے، اللہ غالب ہے، جو چاہے کرے. بھائی اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، تو اس کو جو چاہے قانون بنائے، وہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. لہذا پہلی دلیل تو یہی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، تو آپ اس کے سامنے اس قانون کو فالو کریں آپ. دوسرا حکیم بھی ہے، اس قانون میں حکمت ہے. یہ آپ کے فائدے کے لیے بنا ہے، آپ کے نقصان کے لیے نہیں بنا. اس میں مرد کا بھی فائدہ ہے، عورت کا بھی فائدہ ہے. دیکھ لیں یورپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو فیملی سسٹم ہی تباہ و برباد ہو گیا، تو خاندانی نظام ہی برباد ہو گیا. تو یہ رکوع تھا جس کا میں نے اس کی تفسیر بیان کی، اور اب انشاءاللہ میں اس میں جو ہمیں علمی نقطے ملتے ہیں میں اس کو نمبر وار تفصیل سے بیان کرتا ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ. سب سے پہلی آیت تھی کہ حالت حیض کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ گندگی ہے، اس میں زوجہ سے جماع مت کرو. اس میں ایک ہمیں اسلام کا مزاج، صفائی کا مزاج بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک یعنی صفائی کا قائل ہے. اب دیکھیں میاں بیوی کے درمیان جو ایک سیکشول ریلیشن کا عمل ہے، اس کے دوران بھی اسلام یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے گندگی میں آپ کو ملوث ہونا پڑے. تو اس سے مجھے ایک بات حیا کے خلاف ہے، لیکن یہ مسئلہ آ گیا تو میں ضرور بیان کروں گا. یہ جو آج کل اورل سیکس کے نام سے ایک بےہودگی ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ناجائز ہونا بھی اس آیت سے ثابت ہے کہ ایک گندگی جو شرمگاہ میں گندگی ہے اس میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں دی. تو جس منہ سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، جو یعنی سب سے زیادہ جس کو صاف رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے اندر اس طرح سے گندگی پھینکنا اور ڈسچارج ہو جانا، جو غیروں سے ایک حیوانگی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، تو یہ کہاں سے اسلام اس کی کہاں سے اجازت دے گا؟ تو اگرچہ یہ مسئلہ حیا کے خلاف ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے یہ چیز گندگی پھیل رہی ہے. تو اس لیے یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اس مسئلے کو بیان نہ کرنا بھی ایک قسم کی خیانت ہوتی علمی. تو اس لیے اپنے معاشرے کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، اور بالکل حیوان اور درندے بن جانا جیسے کہ غیر مسلموں کے ہاں، ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہے، ان کے تو حیا اور پاکیزگی کے اصول نہیں ہے کوئی، ان کو تو بس ایک دنیا میں ہی لذت اڑانی ہے اور مزے اڑانے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں. تو اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس فائدے میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ منی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ تو پاک ہے. بعض فقہا کے نزدیک منی پاک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ منی جو ہے وہ صحیح قول کے مطابق اگر آپ دلائل دیکھتے ہیں تو منی بھی ایک ناپاک چیز ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں اگر پاک بھی ہے، تو یاد رکھیں ہر پاک چیز طیب اور طاہر یعنی طیب نہیں ہوتی،
وہ خبائث میں داخل ہوتی ہے. بہت سی پاک چیزیں ایسی ہیں جو خبائث میں، جیسے یہ ناک کی غلاظت ہے، اب یہ کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے، حالانکہ پاک ہے، یہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز ہو جائے گی. تو جو فقہا منی کو پاک بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا یہ حلال نہیں ہے، یعنی ہے یہ خبائث میں، اور اللہ نے خبیث چیزیں ہم پہ حرام کی ہیں. تو یہ خبائث میں داخل ہونے کی وجہ سے بھی اس کا اس طرح سے ملوث ہونا اور جو ہے وہ یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. اور اگر آپ دلائل کی دنیا میں آتے ہیں تو منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے الم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تمہیں غلیظ پانی سے پیدا کیا ہے، گھٹیا پانی سے پیدا کیا ہے. تو گھٹیا کے لفظ میں اس کے ناپاک ہونے کی طرف اشارہ ہے. جو فقہا کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، جیسے ہمارے ہیں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی اسی کے قائل ہیں، تو ان کی دلیل امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کنت افرک المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں نبی کے کپڑوں سے منی کو کھرچ کے صاف کیا کرتی تھی. بعض دفعہ آپ کے کپڑوں پہ منی لگی ہوتی تھی تو وہ جم جاتی تھی تو کھرچ کے میں صاف کرتی تھی، اور آپ اسی میں بغیر دھوئے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ دلیل ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کھرچنا ہے نا، کھرچنا یہ اس کی علامت ہے کہ ناپاک ہے، کیونکہ جب بھی کوئی چیز سخت ہو جائے اور جو ہے نا وہ جم جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پھر دھونا ضروری نہیں ہے. جیسے فقہا نے بیان کیا، اور یہ حدیث سے بھی مسئلہ ثابت ہے، کہ تلوار میں جب صحابہ کرام کے اگر خون لگا ہوتا تھا تو اس کو زمین پہ رگڑا کرتے تھے اور پھر اسی کو پہن کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو خون بھی حالانکہ ناپاک چیز ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، جمہور فقہا اسی کے قائل ہیں. تو صحابہ کرام اس کو رگڑ کے جو ہے وہ پاک کر لیا کرتے تھے، کیونکہ جو چیزیں جو نجاست جن کا جسم ہوتا ہے نا وہ رگڑنے سے اپنی جگہ سے دور ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے اور بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں اس بارے میں کہ نجاست جب یعنی اس کا کوئی جسم ہوگا تو رگڑنے سے وہ پاک ہو جائے گی. تو منی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کو کھرچنے سے، کیونکہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے وہ، تو اس لیے، اور اگر کوئی باقی مقدار رہ بھی جائے تو اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ معاف ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو اس سے حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ یہ پاک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں باقاعدہ دھویا کرتی تھی منی کو. یہ بھی بخاری مسلم کی حدیثیں، صحیح حدیثیں. تو حدیثوں میں ہمیں دونوں طرح سے ملتا ہے کہ کھرچنا بھی ملتا ہے اور دھونا بھی ملتا ہے. ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ وہ اسی طرح کپڑوں پہ لگی ہوتی تھی اور بغیر کھرچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اور غسل کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں وہ بھی یہ کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ غسل جنابت میں اپنے جسم سے منی کو دور کیا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ پہ جو آپ کے نجاست لگی ہوتی تھی، منی لگی ہوتی تھی، اس کو آپ زمین پہ ہاتھ کو اچھی طرح رگڑ کے پاک کرتے تھے. تو یہ تمام اس بات کی علامتیں ہیں کہ یہ ناپاک ہے. اور بھی بہت ساری روایات ہیں اس بارے میں. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مزی جو ٹرانسپیرنٹ پانی ہوتا ہے نا وہ نکلنے سے وضو فرض ہوتا ہے اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے. اب مزی کے ناپاک ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، تو اب کیسی بات ہے کہ جس کے نکلنے سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہو اور جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو رہا ہے وہ پاک ہو. تو اس لیے اس میں بھی امام حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک کے دلائل بہت مضبوط ہیں کہ منی ایک ناپاک چیز ہے، کپڑوں پہ لگ جائے گی تو نماز ادا نہیں ہوگی. بہرحال پاک ہو یا ناپاک ہو، دونوں صورتوں میں اس کا اورل سیکس کے ذریعے جو ہے اس طرح یعنی اس طرح کا استعمال کہ وہ منہ سے ملوث ہوتا ہو، یہ تو بالکل ناجائز عمل ہے. تو یہ بھی ایک پہلی علمی نقطے کی بات ہمیں ان آیتوں سے یہ پتہ چلتی ہے. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو لباس کی پاکی، جب لباس کو گندگی سے بچانا ضروری ہے، باڈی کو گندگی سے بچانا ضروری ہے، تو منہ کو گندگی سے بچانا کیوں ضروری نہیں ہوگا. دوسرا علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، یہاں میں ایک حیض کے مسائل بھی بیان کروں گا تھوڑے سے، وہ بھی اسی علمی نکات کے تحت آئیں گے، کہ عورت کے حیض کے ایام ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں. بھی فقہا میں اچھا خاصا اختلافی مسئلہ ہے، چونکہ بر صغیر میں فقہ حنفی رائج ہے، 99% لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں. تو میں امام حنیفہ کی رائے کے مطابق جو مسئلہ ہے وہ بیان کروں گا. باقی دوسرے فقہا کی بھی آراء ہیں، کوئی ان کو فالو کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اور اس بارے میں واضح حدیث ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ان کے آثار ہیں، ان کے اقوال ہیں. تو حنفیہ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ عورت کی حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. یعنی 3 دن سے کم کسی خاتون کو مینسز آ کے بند ہو گئے تو وہ حیض نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک اصطلاح میں کہا جاتا ہے استحاضہ.
لیکوریا کہہ سکتے ہیں آپ، یا جو بھی کوئی بیماری کہہ سکتے ہیں، وہ حیض کے ایام نہیں ہیں. تو کسی خاتون کو مینسز آنا شروع ہوئے وہ فوراً نماز پڑھنا چھوڑ دیں. لیکن اگر وہ 3 دن کے اندر بند ہو گئے اور ان کا خیال ہوا کہ اب یہ بند ہو گئے ہیں تو نماز شروع کر دیں، اور جو چھوڑی ہے نماز اس کو بھی قضا کریں وہ، کیونکہ یہ اس کی 3 دن کے اندر بند ہو جانا اس کی علامت ہے کہ یہ حیض نہیں تھا. اور اگر کسی خاتون کو 10 دن سے زیادہ حیض آتے ہیں تو بھی وہ حیض نہیں ہے، استحاضہ ہے، تو 10 دن کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گی. تو میں 2 چھوٹے سے اس کے اہم مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، باقی پھر آپ فقہ کی کتابیں میں پڑھیں. اگر 3 دن سے کم میں بند ہو گئے تو بھی حیض نہیں ہے، 10 دن سے زیادہ میں بند ہوئے تو بھی حیض نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ مدت حیض کی 10 دن ہے. اب ایک خاتون کو جنوری میں یا محرم میں مینسز آئے 6 دن، تو ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ان دنوں کو ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ بھئی مجھے 6 دن مینسز ہوئے ہیں، کیونکہ اب اگلے مہینے یہ 6 دن ہی مینسز کے کہلائیں گے. اب جب اگلے مہینے بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو اگر 6 دن سے پہلے بند ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی عادت چینج ہو گئی ہے، تو وہ نوٹ کر لیں بھائی اس دفعہ 5 دن مینسز ہوئے ہیں تو اب اگلے مہینے 5 دن ہی سمجھے جائیں گے. لیکن اگر وہ 6 دن میں بند نہیں ہوتے، 7 دن میں یا 8 دن میں بند ہوتے ہیں تو نوٹ کر لیں کہ 8 دن ہے میری، یعنی میری عادت اب 8 دن کی ہو گئی ہے تو 8 دن نمازیں چھوڑنی ہے. یہ نوٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی مہینے میں کسی خاتون کو 10 دن سے زیادہ مینسز آتے ہیں تو 10 دن سے زیادہ مینسز اس کی علامت ہے یہ حیض نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا، وہ یہ دیکھیں گی پچھلے مہینے کتنے دن مجھے بلیڈنگ ہوئی تھی. 5 دن بلیڈنگ ہوئی تھی، اٹ مینس کہ 5 دن تک مینسز کے ایام ہیں، اور 5 دن سے زیادہ جتنے ایام تھے وہ سارے استحاضہ کے سمجھے جائیں گے، اور اس میں جو انہوں نے نمازیں چھوڑی ہیں وہ نمازیں قضا کرنی پڑیں گی. رمضان کے روزے اگر چھوڑیں وہ تو ویسے ہی قضا کرنے پڑتے ہیں، تو نمازیں بھی ان کو قضا کرنی پڑیں گی. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ 10 دن سے زیادہ کسی خاتون کو جب مینسز آتے ہیں تو پھر پچھلے مہینے جتنے دن آئے تھے اتنے دن حیض کے سمجھے جاتے ہیں، اور اس سے اضافی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ استحاضہ کے. ایک کتاب ہے تسہیل بہشتی زیور، یعنی بہشتی زیور ایک کتاب ہے فقہ کے مسائل کی، اور جامعۃ الرشید نے جو چھاپی ہے اسے وہ بہت آسان کر کے چھاپی ہے اردو زبان میں. تو جامعۃ الرشید کی جو چھپی ہوئی بہشتی زیور ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ ہر گھر کی ضرورت ہے. اس میں یہ حیض و نفاس کے مسائل خواتین کے بہت ڈیٹیل سے لکھے ہوئے ہیں. تو جتنی بھی خواتین ہیں جو لیکچر سنتی ہیں وہ کتاب اپنے گھر منگوائیں، اور مردوں کے بھی بہت سے مسائل ہیں، خواتین کے بھی بہت آسان کر کے، تو وہ اپنے گھر میں لازمی رکھیں، کیونکہ آج حیض و نفاس کے مسائل بھی بہت سی خواتین کو نہیں آتے. اور پھر یہ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ علماء کرام سے اگر آپ پوچھنا شروع کریں تو وہ بہت ٹائم لگتا ہے ان مسائل کو سمجھانے میں. تو یہ کتاب اپنے گھر میں رکھنی چاہیے، اس میں موٹے موٹے مسائل پڑھنے چاہیے. کوئی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ علماء کو فون کر کے یا کسی طرح مدرسے سے رابطہ کر کے ان سے کنفیوژن دور کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے ایک دفعہ وہ پڑھ لیں. اس کی مثال ایسے جیسے ہمارے حضرت سے کوئی زکوٰۃ کے مسائل پوچھتا تھا نا، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کب دینا واجب ہے، کب لے بھی سکتے ہیں، تو حضرت فرماتے تھے دیکھیں میرا اس بارے میں ایک بیان ہے وہ سن لیں، یہ ایک کتاب ہے وہ پڑھ لیں. اس کے بعد اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو فون کریں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ایک آدمی کو کچھ بھی نہیں پتا، اس کو پھر سمجھانے میں ایک 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو ایسے ہی مسائل میں میرا بھی زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق ایک بیان ہے، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے زکوٰۃ کے مسائل لکھیں گے مفتی طارق مسعود آ جائے گا. تو زکوٰۃ کے مسائل میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ پورا بیان سن لیں، اس کے بعد کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیں. تو اسی طرح حیض و نفاس کے جو مسائل ہیں اس بہت زیادہ ہے، ڈیٹیل ہے اس میں. تو خواتین یہ کتاب پڑھ لیں، اپنے گھر میں رکھیں. پھر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو مدرسۃ البنات سے جو عالمات فارغ ہوتی ہیں ان سے رابطہ کریں. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے مدرسے سے یا کسی مفتی سے رابطہ کر کے یہ مسائل پوچھے جا سکتے ہیں. تو یہ کتاب بہت ضروری ہے، اپنے گھر میں اس کو لازمی رکھیں. اچھا بھائی، دوسرا مسئلہ یہاں یہ پتہ چلتا ہے، اچھا اس میں حیض و نفاس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ حیض کی حالت کے جو احکام ہیں ان میں تو ایک تو یہ حکم ہے کہ مرد زوجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اور باقی جو ہے زوجہ کے قریب جا سکتا ہے، بوس و کنار وغیرہ کرنا جائز ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز اس پر بالکل ہی معاف ہو جاتی ہے. البتہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتی، مگر روزوں کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، اور نہ قرآن مجید کو بغیر کسی حائل کے ہاتھ لگا سکتی ہے.
اگر قرآن کو ہاتھ لگانا ہو، ہاتھوں میں گلوز پہن کے بھی نہیں لگائے جا سکتے، یعنی ایسے کپڑے سے لگائیں جو جسم میں پہنا ہوا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے تو اسی چادر سے قرآن نہیں پکڑ سکتے آپ، کیونکہ بلا حائل ہی کہلائے گا یہ، تو وہ چادر آپ کے جسم سے الگ ہو، پھر اس چادر سے آپ قرآن کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو ناپاکی کی حالت میں، مرد اگر جنابت کی حالت میں ہو یا عورت حیض کی حالت میں ہو تو ایک ہی حکم ہے۔ تو اگر حالت حیض میں قرآن کہیں اٹھا کے رکھنا ہے تو پھر گلوز کو آپ ہاتھوں سے اتاریں، اب وہ جسم میں چونکہ پہنے ہوئے نہیں ہے لباس، وہ کپڑا وہ پہنا ہوا نہیں ہے، تو اب اس گلوز کے ذریعے آپ قرآن کو ایسے اٹھا سکتے ہیں، یا الگ سے چادر جو جسم پہ لپیٹی ہوئی نہ ہو تو اٹھایا جا سکتا ہے۔ کرتا پہنا ہوا ہے تو اس کرتے کے پلو سے آپ قرآن نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر کرتا الگ رکھا ہوا ہے اس کرتے سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ غلاف قرآن پہ چڑھا ہوا ہے تو اس پہ ہاتھ لگانا قرآن پہ ہاتھ لگانا ہی کہلائے گا، لیکن غلاف اگر آپ نے اتار کے رکھا ہوا ہے تو پھر اس سے آپ قرآن مجید کو پکڑ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں۔ اور قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی، حائضہ عورت مسجد میں بھی نہیں جا سکتی، مسجد کے اندر سے اس کا گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حائضہ عورت حج اور عمرہ کر سکتی ہے، لیکن حیض کی حالت میں وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ طواف کے علاوہ تمام عبادتیں حالت حیض میں جائز ہیں، صرف طواف نہیں کر سکتی وہ، تو طواف کو ڈیلے کرنا پڑے گا جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی، طواف کریں۔ اور اگر واپسی کی فلائٹ ہے اور خاتون کو اندازہ ہے اگر میں نے پاک ہونے کا انتظار کیا تو میری فلائٹ مس ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں بعض صورتوں میں ایک دم دینا پڑتا ہے، اور بعض صورتوں میں یعنی ایک بکرا دینا پڑتا ہے، ذبح کرنا پڑتا ہے منی میں، اور بعض صورتوں میں حدود حرم میں، اور بعض صورتوں میں جو ہے اونٹ کی یا گائے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ پھر حج و عمرے کے تفصیلی مسائل ہیں، وہ بھی آپ کو بحثی زیور میں ڈیٹیل سے مل جائیں گے۔ باقی یہ کہ آج ایک بہت سے حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، جن کی میں علمی خدمات کا بہت معترف ہوں، انہوں نے لبرل طبقے میں دین کا بہت زیادہ کام کیا ہے، اور بہت زیادہ خواتین جو اونچے لیول کی تھیں، اونچے طبقے کی تھیں، ان کی اسپیچز سن سن کے دین کی طرف آئی ہیں۔ اس کام کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن مسائل میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ محترمہ بہت اچھی ایک داعیہ ہیں دین کی، لیکن ظاہر ہے مفتیہ نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی ایک فتویٰ دیا تھا کہ حالت حیض میں عورتیں قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہیں، تلاوت بھی کر سکتی ہیں۔ اس فتوے پہ جو ان کے دلائل تھے اس کے جوابات میں نے کلپ میں ریکارڈ کروائے ہیں، وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ موجود ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب کی وہ رائے بالکل غلط ہے اور حالت حیض میں قرآن کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ دلائل سے آپ میرا یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ حالت حیض کے احکام تھے جو میں نے بیان کیے۔ باقی یہ کہ حالت حیض میں عورت کو منحوس سمجھنا یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا 1-1.5 مہینے پہلے سفر ہوا تھا کیلاش کا، چترال سے دور ایک گاؤں ہے، تو اس میں ابھی بھی زمانہ جاہلیت کی طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر انہوں نے بنایا ہوا ہے جو جن خواتین کو مینسز آنا شروع ہوتے ہیں وہ بالکل اس میں باؤنڈ ہو جاتی ہیں، اور ان کا کھانا الگ، برتن الگ، اور ان کو گویا کہ ایک طرح سے ایک منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو اب بھی ایسی رسومات ہیں، تو یہ غلط ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصنع کل شیء الا النکاح، زوجہ سے ہم بستری یعنی انٹرکورس کے علاوہ اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ سونا، یہ سب جائز ہے، بس یہ عمل ناجائز ہے ازروع حدیث۔ تو یہ پورے تفصیل سے میں نے مسائل بیان کیے۔ اب انشاءاللہ جو اس کے بعد والی اس جو آیت ہے انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں اس کے یعنی اس کے بعد جو مزید علمی نکات اس رکوع کے رہ گئے ہیں انشاءاللہ میں ان کو تفصیل سے اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ اگر میں نے ابھی شروع کیا تو یہ 1-2 منٹ میں کمپلیٹ نہیں ہوں گے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو سورہ بقرہ کے رکوع چل رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ہمارے روز مرہ کی زندگی سے، مسائل سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس لیے آپ ان دروس کو بہت اہتمام سے سنیے گا اور ڈائری میں نوٹ بھی کریں اور ان مسائل کو آگے بھی پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔